السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قربانی کس کس کے نام کرنی چاہیے اور کس کے نام کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا بیان لازمی سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں کہ کوئی سیدھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے قربانی کر سکے۔ تو یہ اللہ آپ کو مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ خود بھی سننا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے دوسروں تک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ اب ایک گھر میں 6 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، تو حیثیت کے مطابق صاحب توفیق، صاحب استطاعت، جو بندہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنے گھر کے ہر افراد کی طرف سے قربانی دے، کیونکہ وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو سب کی طرف سے قربانی دینی چاہیے۔ تو باپ الگ کماتا ہے وہ بھی صاحب حیثیت ہے، اور بیٹا الگ کماتا ہے وہ بھی صاحب حیثیت ہے۔ تو اکثر گھروں میں دونوں باپ بیٹا بھی شادی شدہ ہوتا ہے، اپنی فیملی والا ہوتا ہے، تو دونوں مل کے گھر میں ایک ہی قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ہے کہ وہ اپنی الگ الگ قربانی دے سکتے ہیں، تو وہ الگ الگ دیں، دو مل کے قربانی نہ دیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ جب صاحب حیثیت ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو پھر باپ اپنی قربانی الگ سے دے اور بیٹا الگ دے، تو یہ ہے صحیح طریقہ۔ تو دوسری بات، گھر میں حیثیت اتنی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی قربانی کرتے ہیں، تو جب ایک قربانی کریں گے تو کسی گھر میں سے کسی کے نام سے آپ قربانی منسلک کریں گے کہ میں ان کے نام سے قربانی دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ ہم گھر والوں کی طرف سے، سب کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو وہ کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اصل طریقہ ہے کہ جب قربانی دینی ہے تو کسی ایک کو مخصوص کرنا ہے کہ میں اس بیٹے کے نام سے، بیوی کے نام سے، بیٹی کے نام سے، اپنے نام سے قربانی دے رہا ہوں۔ تو کسی ایک بندے سے آپ نے لازمی منسلک کرنا ہے، مخصوص کرنا ہے کہ اس سے میں قربانی دے رہا ہوں۔ تو دوسری بات، جب قربانی ایک نیت ہے، جب میں نے کر لیا ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر ہمیں کوئی لمبے چوڑے وضاحتاں کوئی اس طرح کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے رہا ہے اور اپنے گھر کے فلاں افراد کی طرف سے دے رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، نیت بھی ہے، خیال بھی ہے، تو وہ قابل قبول ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے گھروں کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہر بندہ، صاحب استطاعت بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بھی قربانی دے سکتا ہے، صحابہ کرام کے نام کی بھی قربانی دے سکتا ہے، اپنے مرشد کے نام کی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ تو جو توفیق ہے اس کو، دو کی ہے تو کوشش کرے، ایک اپنے نام کی قربانی گھر میں سے کسی فرد کی طرف سے، ایک اپنے گھر سے قربانی دے دے اور دوسری قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دے دے۔ تو یہ طریقہ ہے قربانی دینے کا۔ تو یہ لازمی سماعت فرمائیں، صحیح عمل کریں
اور نیکی کے جو ایسے کام کرتے ہیں ہم جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتے. مطلب ہم بے انداز، مطلب اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، ہم کام کرتے رہتے ہیں. تو جب ایک چیز ہم بنانا شروع کرتے ہیں، جب اس کا طریقہ کار مکمل ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو وہ چیز ناکام ہوگی، آپ کی محنت بھی ناکام ہوگی. تو اسی طرح دین کے کام ہیں. دین کا کام جب کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سمجھیں، سنیں کہ ہم کس انداز سے، کس طریقے سے یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے اپنے محبوب کے صدقے. تو اپنی بھی قربانی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی کوشش کریں کہ قربانی دے دیا کریں، صاحب حیثیت ہیں تو. باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.